قربانی کے دن آنے والے ہیں اور ہمیں اس چیز کے بارے میں بھی جانکاری ہونی چاہیے کہ قربانی کا جو جانور اللہ کی بارگاہ میں قربان کیا جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ذبح کیا جاتا ہے، تو اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے اور وہ کس طریقے کا ہونا چاہیے۔ دیکھیے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جن جانور کی قربانی کی جاتی ہے تو اس میں بکرے کی قربانی کی جاتی ہے، بھینس کی قربانی کی جاتی ہے، اونٹ کی قربانی کی جاتی ہے، اور بھینس کے اندر جتنی بھی قسمیں ہیں سب آتی ہیں، اور بکرے کے اندر بھی جتنی قسمیں ہیں، بھیڑ ہے، دمبا ہے، سب اس کی قسم میں یہ آتی ہیں، اور اونٹ کی قربانی بھی اللہ کی بارگاہ میں دی جاتی ہے۔ تو اب ہمیں ان جانوروں کی عمر کے بارے میں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جو جانور اللہ کی بارگاہ میں ذبح کیا جا رہا ہے اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلے دیکھیے، اونٹ کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے، تو اونٹ کی قربانی کو پیش کی جاتی ہے تو اونٹ کی عمر لگ بھگ 5 سال کی ہونی چاہیے، یعنی اونٹ کی عمر 5 سال کی ہونی چاہیے۔ اگر 5 سال سے کم عمر ہے اس کی تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ایک بات کو اور یاد رکھیے کہ جتنے جانور ہیں ان کی عمر جو متعین کی گئی ہے، اگر اس متعین کردہ عمر سے اگر ایک بھی دن عمر کم ہے تو اس جانور کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ یعنی جتنی عمر متعین ہے اتنی ہی عمر ہونی چاہیے۔ تو اونٹ کی 5 سال کی عمر ہونی چاہیے، اور بھینس کی 2 سال کی عمر ہونی چاہیے، اور بکرے کی 1 سال کی عمر ہونی چاہیے۔ اور اگر 1 سال سے عمر ایک بھی دن کم ہے بکرے کی تو اس کی قربانی بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ جو جانور ہم خریدنے جائیں، مارکیٹ میں جائیں یا ہم بازار میں جائیں یا منڈی میں جائیں، تو ہم جا کر کے سب سے پہلے اس چیز کے بارے میں معلوم کر لیں کہ جو جانور ہمیں خریدنا ہے کہ اس کی عمر پوری ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے جانور خریدتے وقت اس چیز کا ہم بہت خیال رکھیں کہ اس کی عمر پوری ہونی چاہیے۔ اگر عمر اس کی پوری نہیں ہے، اگر ایک بھی دن کم ہے تو اس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے، اور ایک بات اور کہ لوگوں کے ذہن میں یہ چیز بہت گردش کرتی ہے کہ بھائی جانور کی عمر جو ہے جب دونت جاتا ہے تو اس کی عمر اس سے جو ہے پتہ چل جاتی ہے۔ تو دیکھیے، دونتنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، یعنی اس کی عمر پوری ہونی چاہیے۔ اگر وہ دوتا بھی نہیں ہے تو وہ کوئی ضروری نہیں دوتا ہوا ہو یا نہ ہو، لیکن عمر اس کی پوری ہونی چاہیے۔ کچھ ایسے جانور بھی ہوتے ہیں کہ وہ دوتے نہیں ہیں، 2 سال سے زیادہ کے ہو جاتے ہیں، تو ان کی عمر جو ہے پوری ہو جاتی ہے، تو اس لیے دوتا ہوا ہونا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ بس جتنی عمر متعین ہے ان جانوروں کی تو عمر پوری ہونی چاہیے، دوتا ہوا ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم جانور کو خریدتے وقت ان ساری چیزوں کو دیکھ لیں کہ جانور کی جو ہے عمر اتنی ہونی چاہیے، اور جانور کو خریدتے وقت ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، یعنی عیب سے پاک ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں یار قربانی کر رہے ہیں تو خوبصورت جانور ہونا چاہیے، اچھا جانور ہونا چاہیے، تاکہ وہ جانور خوبصورت بھی لگے، اچھا بھی لگے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں ذبح کیا جا رہا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں قربان کیا جائے گا۔ اس لیے میرے آقا نے بھی ارشاد فرمایا کہ جس جانور کی قربانی کرو تو جانور خوبصورت ہونا چاہیے، موٹا تازہ ہونا چاہیے، کیونکہ جتنا خوبصورت جانور ہوتا ہے وہ جانور حشر کے میدان میں یعنی قیامت کے دن اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ حشر کے میدان میں آئے گا وہ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ خوبصورت جانور ہونا چاہیے، اور خوبصورت جانور ہوتا ہے تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ دیکھو واقعی میں خوش دلی سے میری بارگاہ میں اپنی قربانی پیش کر رہا ہے۔ تو کوئی بھی کام ہو خوش دلی سے ہونا چاہیے، اللہ اس کام کو اپنی